السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما نافعا ورزقا حلالا طيبا متقبلا. رب زدني علما نافعا ورزقا حلالا طيبا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یاسین مکیہ، آیتها 83، رکوعاتها 5. اس کے آیتیں 83 ہیں اور رکوعات اس کے رکوع 5 ہے. سورہ یاسین مکے میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا چکی ہوں، اور یہاں پر دیکھیے یا میں کھڑا زبر ہے اور سین میں بد ہے، اس لیے ہم زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم ہے. والقرآن الحکیم، اور دیکھیے یہاں پر قرآن میں الف پر کھڑا زبر ہے، اس لیے کھینچا جا رہا ہے، قرب نہیں کھینچا جائے گا. حکیم، کیم میں بھی یا سکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی حالت میں آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. انا میں دیکھیں نون پر تشدید ہے، تشدید کے بنا پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. مرسلین دیکھ سکتے ہیں. لین میں بھی دیکھیں، لی میں دیکھیں حرف مدہ ہے، یا سکن سے پہلے زیر ہے، اس کی بنا پر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. علی صراط مستقیم، دیکھیے علی میں کھڑا زبر ہے، صراط میں حرف مدہ ہو رہا ہے، تم میں ہم غنہ کر رہے ہیں کیونکہ تنوین کے بعد میم ساکن آ رہا ہے، اس کی بنا پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تاؤں میں بھی ہم غنہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا رہا ہے، تو اس کی بنا پر ہم تاؤں میں غنہ کر کے پڑھیں گے. عزیز الرحیم، زی میں بھی کھینچ رہے ہیں، زیر میں ہم دیکھیے نہیں کھینچ رہے ہیں، رحیم حیم میں کھینچ رہے ہیں. اور 2 حروف پر ہم جزم دے رہے ہیں کہ آخری حرف پر جزم دے رہے ہیں، اور یہاں پہ تو جزم ہی ہے،
تو 3 حروف کو ہم ایک ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں حیم اس طرح. لتو میں دیکھیے نون ساکن کے بعد دال ہے اس لیے ہم تو میں بھی غنہ کر رہے ہیں. مم میں غنہ کر رہے ہیں کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آیا تھا, کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ ہوگا. ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے, اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. میں غنہ ہو رہا ہے کیوں؟ نون ساکن کے بعد دال ہے, اس کی بنا پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ حرف اخفا ہے, یہ میم ساکن اور یہ حرف اخفا. اب دیکھ سکتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں مگر یہاں دونوں میں بھی غنہ ہو رہا ہے. آباؤہم با میں دیکھیے مد ہے, ہم کھینچ کر پڑھیں گے 5 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. آبا دیکھیے اہم میں ہم اظہار کر رہے ہیں. ہم میم پیش ہم میں اظہار کیونکہ میم ساکن کے بعد فا آیا ہے اس لیے ہم اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں. فہم میں بھی دیکھیے فہم اظہار کر رہے ہیں. لو میں دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے, حرف مدہ ہو رہا ہے اس لیے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. لقد حرف قلقلہ ہو رہا ہے, دال آ رہا ہے تو یہاں پر جزم بھی ہے, اس کی بنا پر یہاں پر حرف قلقلہ ہو رہا ہے تو ہم قلقلہ کر کر پڑھیں گے. حق القول علی علی میں دیکھیے لام پر کھڑا زبر ہے, اوپر مد ہونے کے بنا پر زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. اکثرہم ہم میں اظہار ہو رہا ہے کیونکہ پا سے پہلے میم آ رہا ہے. میم کے بعد اگر با آئے یا میم آئے تو غنہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور حروف آئے تو اظہار کر کے پڑھیں گے. یؤمنون یو میں دیکھیے حمزہ ہے اس لیے ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, تو ہم اسے تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے. نو میں کھینچیں گے. فی میں مد ہو رہا ہے دیکھیے ہم اعناقہم ہم میں اظہار کر کے پڑھیں گے. اغلالا میں غنہ کریں گے. لا میں کیونکہ فا آ رہا ہے, حرف اخفا میں سے تنوین کے بعد فا ہے, میم ساکن کے بعد فا ہو تو اظہار ہوگا مگر تنوین کے بعد فا ہو تو غنہ ہوگا. فہم دیکھیے یہاں پر آپ ہم میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو اس لیے ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. فہم مقمحون وجعلنا من بین میم میں ہم اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے, اس کے بعد با آیا ہے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. میم بین چھوٹے میم آئے تو بڑے میم کو چھوٹے میم سے ملا کر پڑھیں گے اور نون کو چھوڑیں گے, تو اس کی بنا پر ہم یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. ایدیہم میم ساکن کے بعد سین ہے تو ہم یہاں پر اظہار کر کر پڑھیں گے. صدوں دوں غنہ اس طرح ہو رہا ہے کہ حرف اخفا میں تنوین کے بعد دیکھیے آپ یہاں پہ حرف اخفا نہیں بلکہ یومن ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن آ رہا ہے یرملون میں سے, تو تنوین کے بعد واو ساکن آنے کی بنا پر ہم غنہ کر کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. ومن میں اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد خا آنے کی بنا پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. صدوں غنہ کر رہے ہیں دوں میں کیوں تنوین کے بعد فا آیا ہے حرف اخفا میں سے, تو اس کی بنا پر ہم غنہ کریں گے. ہم میں بھی اظہار کر رہے ہیں. لا یبصرون یب میں دیکھیے آپ یہاں پر پیش ہونے کی بنا پر ہم جلد پڑھ رہے ہیں. رو میں کھینچ رہے ہیں کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے, کوئی اور حروف سے پہلے پیش ہے تو ہم اسے نہیں کھینچیں گے. یہاں پر اس کی مثال دیکھو ملتی ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ دیکھو مد متصل یہاں پر ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے 5 الف کے برابر, اور حرف مدہ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر حمزہ کو اظہار کر رہے ہیں کیونکہ حمزہ کے بعد عین آیا ہے حرف حلقی میں سے. جب حرف حلقی میں سے کوئی حرف 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تنوین کے بعد تو ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. ہم میں بھی اظہار ہو رہا ہے, میں غنہ کر رہے ہیں. ذرتہم دیکھیے یہاں پر اظہار ہوا ہے. ام لم تنذرہم ہم میں بھی اظہار ہو رہا ہے. یؤمنون لا میں کھینچ رہے ہیں. یو میں دیکھیے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, یو میں تھوڑا سا جھٹکا دے رہے ہیں. می کو جلد پڑھ رہے ہیں. نون کو واو ساکن سے پہلے پیش ہونے کی بنا پر ہم کھینچ کر پڑھیں گے.
اور آخری حرف پر جزم دیں گے. لا یؤمنون. اس طرح میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ چکی ہوں سورہ یاسین کی، اور بتا چکی ہوں کہاں پر اظہار کرنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر کھینچنا ہے. میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سالم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.